یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کے اندر ایک درد، ایک صدا، ایک آہ، کیا نام اس آواز کو دیا جائے جس آواز نے پوری دنیا کو بے قرار کر رکھا ہے۔ ہر مسلمان کا کلیجہ اس وقت تڑپا ہوا ہے۔ جو بات ہر اسٹیج پر موضوع سخن بنی ہے، ہر چار لوگوں میں جس کا تذکرہ ہے، ہر بیٹھک میں جہاں جس کی باتیں ہیں، وہ باتیں آپ نے بھی علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بس میں بتانا چاہتا ہوں ایک کتے نے قرآن کے خلاف بھونکنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم اپنی قوم سے اگر کہیں کتنے لوگ قرآن کے لیے سر کٹا سکتے ہیں، یقیناً 8 سال کا بچہ بھی کھڑا ہوگا، میں بھی سر دینے تیار ہوں۔ 10 سال کا کھڑا ہوگا، میں بھی سر دینے تیار ہوں۔ 20 سال کا کھڑا ہوگا، میں بھی تیار ہوں۔ 70 سال، 80 سال، یہاں تک کہ جس میں کھڑے ہونے کی طاقت ہوگی، ہر وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے گا میں سر دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شاگرد بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کا رونا تو رویا گیا اور رویا جائے گا، اور جتنی آواز اٹھائی جا سکے گی اٹھائی جائے گی۔ لیکن تم سے بھی ایک سوال ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ذرا تم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ آج ایک بدبخت نے قرآن کے خلاف بھونکنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنا غلط ارادہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، لیکن تم سے بڑے سرد لہجے میں بڑی کڑوی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ آج جب قرآن پر انگلی اٹھائی گئی ہے تو آج قرآن کے تحفظ کے لیے یہی چپو دستار والے میدان میں آئے ہیں، یہی کرتا ٹوپی والے میدان میں آئے ہیں، یہی مصطفیٰ کے نام پر جان لٹانے کے لیے کہیں مسجد کا امام آگے بڑھا ہے، کہیں مدرس آگے بڑھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، اب کہاں گئے وہ لوگ جو علماء پہ نکتہ چینی کیا کرتے ہیں، رات دن علماء کی مخالفت کیا کرتے ہیں، جو علماء کے اندر خامیاں تلاش کیا کرتے ہیں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کبھی تیجا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مدرسے کے طلباء کو رکھا جاتا ہے، اگر 40واں ہوتا ہے تو مدرسہ کے طلباء کو رکھا جاتا ہے، اگر تیجے اور زکوٰۃ کھلانے کی بات آتی ہے تو مدرسے کے طلباء کو رکھا جاتا ہے۔ مگر ذرا سچے دل سے بتانا، اگر کسی گھر میں ولیمہ ہوتا ہے تو کوئی مدرسے کے بچوں کو پوچھنے والا نہیں ہے، اگر شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان طلباء کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اگر کوئی بائی چانس کسی طالب علم کی دعوت کر دے تو پھر اس کی دعوت کر کے بھول جایا کرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے تیجوں میں تو انہیں آگے رکھا ہے، پھر شادی میں کون سی کمی ان میں رہ گئی تھی جو ان کے لیے دسترخوان بعد میں بچھایا جا رہا ہے؟ تمہارے گھروں کے ولیمے میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو قرآن کے پڑھنے والوں کو پیچھے رکھا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے پاس کا لباس وہ نہیں تھا جو تیرے دسترخوان پہ آ جاتے، یا ان کا وقار وہ نہ تھا جو تیرے مہمان بن جاتے، یا ان کے اندر کوئی ایسی کمی تھی جو یہ تیرے گھر آنے کے لائق نہ تھے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، او لوگوں، ہم نے انہیں اپنے دسترخوان کے لائق نہیں سمجھا، لیکن ان کا وقار یہ ہے، خدا کی قسم جب یہ تیرے دسترخوان پہ آ کے ایک لقمہ کھاتے ہیں تو رزق ان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تجھے نبی کی دعوت کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہنے ہیں ہم نے کتنی عزت کی قرآن کی، ابھی اپنے بارے میں سوچئے، ہم نے کتنا احترام کیا قرآن کا، سوچئے صحیح۔ اور شاگرد یہ مت سمجھنا کہ قرآن اتنی آسانی سے ہمارے دروازے تک آیا ہے۔ اور ان سے پوچھو جنہوں نے قرآن کو بچانے کے لیے، قرآن کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کبھی 6 ماہ کا بیٹا دیا، کبھی 18 سال کا جوان دیا ہے، کسی کے گھر کا گھر پورے کا پورا چلا گیا دین کے لیے۔ ان سے پوچھو قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہمارے سماج میں کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، لوگ اسے عزت دیتے ہیں کہ نہیں؟ تم لوگوں کی بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ 5 وقت کے نمازی کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں۔ آئیے صاحب، بعد میں کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے، بڑے نیک آدمی۔ اگر کوئی حج کر کے آ جائے، لوگ اس کے لیے سراہنا چھوڑ دیتے کہ اس نے میرے نبی کا مدینہ دیکھ لیا۔ یہ احترام ہے حج کرنے والوں کا۔ اور شاگرد کبھی
اور پھر جس کے سر پہ حفظ کی سند کی تکمیل کی دستار رکھ دی جائے، پھر باپ پیچھے کھڑا ہے، حافظ قرآن آگے کھڑا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ عزتیں جیسے جیسے اسلام کے دامن میں ہم آتے ہیں، لوگ ہمیں عزتوں کے تاج پہناتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن صاحب اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب کلمہ پڑھنے والوں کو عزتوں کی معراج نہیں دی گئی، جب کلمہ پڑھنے والوں کو بستر تو چھوڑیے صاحب راہوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ اسلام کی وہ تاریخ بھی رہی کہ جب کسی نے نبی کا کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا تو غیر تو چھوڑیے صاحب اپنے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹے نے دین قبول کیا، ماں نے چھوڑ دیا، بھائی نے دین قبول کیا، بھائی نے چھوڑ دیا۔ آؤ تاریخ کا ایک سنہرا باب تمہیں دکھاؤں۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور میں بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں کہ معاشرے میں فساد کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے جلسے بے مقصد ہو گئے، ہمارے جلسوں کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ سننے والے بھی یہ چاہتے ہیں ایسا خطیب آئے کہ بس مزے آ جائیں، اور بلانے والے بھی یہ چاہتے ہیں ایسا آئے کہ لوگ اسے دیکھنے آ جائیں۔ مہربانی کرو، یہ نیت لے کے آیا کرو، نبی کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہے۔ اگر کوئی آقا کا غلام آ کے وہ کمیاں بیان کرے گا جو میرے اندر ہوں گی تو جلسے سے بعد میں آؤں گا خدا کی بارگاہ میں توبہ وہیں پہ کر کے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو سوچا کرو، ہمارے جلسے بے